میں ایک سوال کروں آپ سے، اگر آپ میں سے کسی کو پتا چلے کہ آپ کے ساتھ آئی ہوئی کوئی بی بی بے ہوش ہو گئی ہے تو آپ کیا سوال کریں گے؟ یہی پوچھیں گے نا کسی نے پانی پلایا؟ آپ میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے جو یہ پوچھے تماچا کس نے مارا تھا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آئے بھئی، تیسرا میں آپ کے سامنے جنازہ بتا دوں۔ تیسری ہستی کون ہے جو غسل دیتے ہوئے رک گئے اور رک کے گریہ کرنے لگے؟ تیسری ہستی حیدر کرار، فاتح خیبر، شیر خدا، غسل دے رہے تھے۔ غسل دیتے دیتے مولا علی کہنے لگے سیدہ آپ جانتی ہیں پورے بدن پہ پانی ڈالنا واجب ہے، سیدہ اپنا ہاتھ ہٹائیے، پہلو سے ہاتھ ہٹائیے۔ ہاتھ کا ہٹنا تھا، مولا علی نے ظرف آب زمین پہ پھینکا، پیشانی دیوار میں ماری، بلند آواز سے رونے لگے، کہنے لگے یا زہرا، یا زہرا۔ جناب فضہ دوڑتی ہوئی آئی، کہا یا علی کبھی اللہ کے شیر بھی روتے ہیں؟ مولا میں نے کبھی آپ کو ایسے روتے نہیں دیکھا، یا علی کیا بات ہے آپ اس بلند آواز سے رو رہے ہیں؟ مولا نے کہا فضہ فاطمہ نے مجھ سے چھپایا، فاطمہ کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ فاطمہ کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی مولا نے غسل دیا، 2 منٹ کی زحمت اور ہے، 2 سے 4 منٹ کی۔ مولا نے غسل دیا، کفن دیا۔ آپ جانتے ہیں نا جب کفن دے دیتے ہیں تو پھر گھر والوں کو وداع کے لیے بلایا جاتا ہے۔ مولا نے کفن دے کے تابوت میں رکھا، آواز دے کا فضہ ذرا میرے بچوں سے کہو ماں سے وداع کر لیں۔ جناب فضہ نے کہا شہزادیوں آپ کی ماں کے جنازے سے وداع کرنے کے لیے آپ کے بابا نے بلایا ہے۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں سب سے پہلے جناب زینب کبریٰ آئیں، جناب ام کلثوم کو لے کے آئیں، بیبیاں آئیں، ایک مرتبہ جناب سیدہ سے لپٹ کے رونے لگے۔ باپ سے بیٹیوں کا رونا برداشت نہیں ہوتا، مولا نے بیٹیوں کو سینے سے لگایا، بہت پیار کیا، کہ میری بیٹیوں مت روئیے، مولا سے بیٹیوں کا رونا برداشت نہیں ہو رہا۔ میں کہوں گا مولا ذرا کچھ دیر کے لیے کوفے میں آئیے، یہاں رات کا وقت ہے، باپ کا سایہ ہے، وہاں باغیوں کے نعرے ہیں، ہاتھوں میں پتھر ہیں، لوگ پتھر مار رہے ہیں، آپ کی بیٹیاں رو رہی ہیں۔ مولا آپ نے کیسے برداشت کیا اپنی بیٹیوں کا رونا؟ اجرکم اللہ۔ مولا نے بیٹیوں کو پیار کیا۔ ایک مرتبہ آواز فضہ ذرا میرے بیٹوں سے کہو ماں سے وداع کر لیں۔ امام حسن مجتبیٰ آئے، ماں سے لپٹ کے رونے لگے۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں مولا امیر المومنین نے کہا فضہ کیا بات ہے میرا لال حسین نہیں آیا؟ فضہ ذرا حسین سے کہو ماں سے وداع کر لیں۔ جناب فضہ نے کہا مولا حسین کہتے ہیں اگر میری ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ ہوں، جب تک ماں نہیں بلائیں گی میں نہیں آؤں گا۔ مولا نے آواز دی حسین ماں سے وداع کر لو۔ مولا حسین آئے، میں دیکھے گا آخری جملہ پیش کر رہا ہوں۔ مولا حسین آئے، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے، بلند آواز سے رونے لگے، کہا بابا جب تک اماں نہیں بلائیں گی میں نہیں آؤں گا۔ بیت الاحزان میں شیخ عباس قمی کہتے ہیں ایک مرتبہ جناب سیدہ کے کفن کے بند کھل گئے، 2 ہاتھ باہر نکلے۔ ایک مرتبہ میرا دل کہتا ہے بی بی نے کہا ہوگا میرے مظلوم، میرے غریب، میرے پیاسے ماں سے ناراض نہ ہوگا، میں چھوڑ کے نہیں جا رہی، میں کربلا ساتھ آؤں گی۔ میرے لال جب آپ زلجنہ سے گریں گے گلے پہ خنجر چلے گا، میں گلے پہ ہاتھوں کو رکھوں گی۔ میرے حسین میرے پاس آ جاؤ،
بھئی میں 2 منٹ کی زحمت اور دوں گا. میرے بھائی آ چکے ہیں پڑھنے کے لیے. 2 منٹ کی زحمت اور دوں گا. میں جانتا ہوں آپ بہت تھک گئے ہوں گے، لیکن آپ ابھی رو کے چپ ہو جائیں گے نا. زیادہ رونے پہ کوئی آپ کو تازیانے تو نہیں مارے گا. اجرکم اللہ. بس بھی ایک مرتبہ بڑے شان و شوقت سے جنازہ اٹھا، بڑی تعظیم سے. جیسے ہی جنازہ گھر سے باہر آیا، مولا علی نے آواز دے کے کہا خبردار کوئی اونچی آواز سے نہ روئے. صرف 14 افراد جنازے میں. مولا نے کہا سیدہ نے وصیت کی تھی یا علی میرے جنازے میں مدینے والے نہ آئے، کوئی اونچی آواز سے نہ روئے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے آنسو بہ رہے ہیں، لیکن کوئی اونچی آواز سے نہیں روتا. تابوت چلا. مولا نے ایک مرتبہ آواز دے کے کہا بیٹا حسن تابوت کو روک دو، مجھے جنازے کے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے. مولا حسن نے کہا بابا زینب آ رہی ہے. مولا نے کہا حسن زینب کو جب تک گھر چھوڑ کے نہیں آؤ گے جنازہ آگے نہیں بڑھے گا. کہا بابا آ لینے دے. جناب زینب نے کہا بابا مجھے ماں کے ساتھ دفنا دے، میں جینا نہیں چاہتی. کہا نہیں بیٹی گھر جائیے. میں کہوں گا مولا مدینہ شہر ہے، رات کا وقت ہے، باپ کا سایہ ہے، بھائیوں کا ساتھ ہے، آلینے دیں. مولا کہتے نہیں میری غیرت برداشت نہیں کرتی. اب میں کہوں گا مولا ذرا شام کا بازار ہے، بھائیوں کے لاشیں، بھائیوں کے سر نیزوں پہ بلند، باغیوں کے نعرے، ہاتھوں میں پتھر، شرابی کا دربار، آپ کی بیٹیاں، آپ نے کیسے برداشت کیا؟ اب میں جانتا ہوں اب آپ لوگ بہت تھک گئے ہیں. آخری 2 جملے پیش کرو. میرا وعدہ ہے جو اب تک نہیں رویا وہ گھر تک روتا ہوا جائے گا. جب یاد کریں گے تو روئیں گے. ایک مرتبہ مولا علی وہاں لے آئے جہاں جناب سیدہ کا روضہ ہے، جہاں قبر ہے. آپ جانتے ہیں نا قبر میں ایک لاشہ دینے والا ہوتا ہے، دوسرا لاشہ لینے والا ہوتا ہے. مولا علی نے جناب سیدہ کا لاشہ اٹھایا. ایک مرتبہ دیکھا حسنین چھوٹے ہیں، باقی سب نامحرم ہیں. بہت بلند آواز سے رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیجئے. ایک مرتبہ قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے، آواز دے کے کہنے لگے یا علی میری امانت لوٹا دے. مولا نے جیسے ہی جنازہ دیا رو کے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، لاشا آرام سے لیجئے گا. یہ وہ فاطمہ نہیں جو آپ نے مجھے دی تھی. اس فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے، ہاتھ زخمی ہے، کسی ملعون نے تلوار کا دستہ ہاتھ میں مارا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.